نصرت بھٹو کی شہرت ذوالفقار علی بھٹو کی دوسری بیوی کے بطور ہے۔ اس کی اولاد بےنظیر بھٹو، مرتضی بھٹو، شاہنواز بھٹو اور صنم بھٹو ہے۔ نصرت بھٹو ایرانی کرد خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے والد کا ممبئی اور کراچی میں کاروبار تھا۔ نصرت بھٹو آبائی شہر اصفہان سے گریجویشن کرنے کے بعد اپنے والد سے ملنے 1950 میں کراچی تشریف لائی، جہاں ان کی ملاقات ایک نوجوان وکیل ذوالفقار علی بھٹو سے ہوئی، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محبت میں بدل گئی۔ 1951 میں دونوں نے شادی کر لی۔ ذوالفقار علی بھٹو لاڑکانہ کی ایک اہم سیاسی شخصیت سر شاہنواز بھٹو کے فرزند تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بھٹو وکالت کے ساتھ سیاست میں بھی اپنا مقام بنانے کی کوشش میں مصروف تھے۔ نصرت بھٹو ان کی دوسری بیگم تھی۔ ان کی پہلی بیوی امیر بیگم بھٹو خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ نصرت نے بھٹو جیسی سیمابی صفت شخصیت کی زندگی میں داخل ہو کر ان کی ازواجی زندگی کو ہی سہل نہیں بنایا، بلکہ ان کے سیاسی اور سماجی معاملات میں بھی بھرپور معاونت کی۔ کہا جاتا ہے کہ 1955 میں مسٹر بھٹو کے نائب وزیر بننے میں محترمہ نصرت کی کوششوں کا دخل تھا، کیونکہ ان کا ناہیدہ سکندر مرزا سے قریبی تعلق تھا۔ اسی طرح جب بھٹو ایوب خان کی کابینہ سے مستعفی ہوئے تو خاصے شکستہ دل تھے۔ انہیں نئی پارٹی کی تشکیل کے سلسلے میں جے رحیم اور ڈاکٹر مبشر حسن وغیرہ سے ملاقات پر انہوں نے آمادہ کیا۔ پارٹی کی تشکیل کے بعد انہوں نے اس کے معاملات میں دلچسپی ضرور لی، مگر مداخلت نہیں کی، کہ انہوں نے اپنی ذات کو پارٹی معاملات سے اس وقت تک الگ تھلگ رکھا جب تک کہ انہیں حالات نے مجبور نہ کر دیا۔ پیپل پارٹی کے 5 سالہ دور اقتدار میں وہ بحیثیت خاتون اول اپنے شوہر کے ساتھ مختلف ممالک کے دوروں پر گئی اور ان ممالک کی قیادتوں اور ان کے بیگمات سے روابط پیدا کیے۔ ملکی امور میں بھی وہ بالواسطہ طور پر شریک رہی۔ انہیں جو مشورہ دینا ہوتا وہ اپنے شوہر کو دیتی تھی۔ نصرت بھٹو کی صلاحیتیں، عزم و استقلال اور ہمت و جرأت کے مظاہر اس وقت کھل کر سامنے آئے جب جنرل ضیاء نے پیپل پارٹی کی حکومت کا تختہ الٹ کر ان کے شوہر کو جیل میں دھکیل دیا۔ یہ وہ نازک لمحہ تھا جب ایک طرف شوہر کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی تھی اور دوسری طرف پارٹی عامر کی چیرے دستیوں کے نتیجے میں بکھرنے کو تھی۔ وہ قائدین جنہیں بھٹو نے اپنا جانشین مقرر کیا تھا، یک کے بعد دیگرے مختلف وجوہات کی وجہ سے پارٹی سے الگ ہو چکے تھے اور پارٹی میں ایسی کوئی نابغہ روزگار شخصیت نہیں تھی جو اس دور ابتلا میں پارٹی کو سنبھال سکتی۔ ایسے میں نصرت بھٹو میدان عمل میں اتری اور انہوں نے ایک طرف گھر اور بچوں کو سنبھالا اور دوسری طرف عزم و حوصلے کے ساتھ پارٹی کی قیادت سنبھال کر اسے بکھرنے سے بچایا۔ جولائی 1977 سے اپریل 1979 تک پونے 2 برس کا عرصہ نصرت بھٹو کی زندگی کا مشکل ترین دور تھا۔ ایک طرف شوہر کی زندگی بچانے کے لیے وکلاء کے ساتھ مشاورت اور سفارتی سطح پر روابط کر رہی تھی، دوسری طرف پارٹی کے معاملات چلاتے ہوئے اسے طاغوتی قوتوں کی چیردستیوں سے بچانے کی کوشش میں مصروف تھی، ساتھ ہی گھر کا انتظام اور بچوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ اس دوران وہ کئی بار گرفتار ہوئی اور مختلف جیلوں میں رہی۔ یہ ایسی صورتحال ہے جو کسی بھی شخص کے حوصلے کو شکستہ کر دینے کے لیے کافی ہے، مگر نصرت بھٹو نے اس دور ابتلا کو اپنی بصیرت، ہمت اور استقلال سے گزارا اور ان کے حوصلے اور ہمت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ اپنے شوہر کو بچا نہیں سکے، لیکن انہوں نے بھٹو کی نشانیوں کو عامر کی چیردستیوں سے محفوظ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ بیگم بھٹو کی زندگی میں جدوجہد کا دوسرا دور شوہر کے عدالتی قتل کے بعد شروع ہوا۔ اس دور میں ان کے پیش نظر پارٹی کی تنظیم سازی کے ساتھ جمہوریت کی بحالی کے لیے جدوجہد کرنا تھی۔ اس دوران نصرت کو دوسرا صدمہ برداشت کرنا پڑا، جو شوہر کے صدمے سے زیادہ جان کا تھا۔ ان کا سب سے چھوٹا اور چہیتا بیٹا شاہنواز فرانس میں قتل کر دیا گیا۔ اس صدمے سے نڈال نصرت بھٹو نے پھر بھی عزم و حوصلہ کا دامن نہیں چھوڑا اور آمیریت کے خلاف اپنی جدوجہد کو جاری رکھا، مگر اس دوران انہیں کینسر جیسا موذی مرض لاحق ہو گیا۔ شوہر کے بعد بیٹے کے صدمے اور اس پر کینسر جیسی موذی مرض نے انہیں ہلکان کر دیا، لہٰذا 1984 کے اوائل میں انہوں نے پارٹی کی قیادت اپنی سب سے بڑی صاحبزادی اور بھٹو کی چہیتی بیٹی بےنظیر بھٹو کے سپرد کر دی، مگر پارٹی معاملات سے مکمل دستبردار نہیں ہوئی۔ حدود آرڈیننس کے خلاف جب خواتین نے لاہور میں جلوس نکالا تو اس واقعے میں جہاں عوامی شاعر حبیب جالب اور آسمہ جہانگیر سمیت کئی خواتین پولیس تشدد کا نشانہ بنی، وہیں نصرت بھٹو بھی پولیس کی لاٹھی چارج کا شکار ہوئی اور ان کا سر پٹ گیا۔ 1996 میں بےنظیر کے حکومتی دور میں مرتضی بھٹو کے قتل کے بعد ذہنی توازن کھو بیٹھی اور اس کے بعد مرنے تک بےنظیر کے خاندان کے ساتھ دبئی میں مقیم رہی۔ 23 اکتوبر 2011 اتوار کو دبئی میں انتقال کر گئی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔